نہیں وہ مجھے مزاح یاد آ گیا لیکن وہ سنایا نہیں جا سکتا. وہ برقعے میں اور بعد میں اپنی بیوی کو نہیں پہچان پا رہا تھا, تو اس کو نہیں پتا تھا کہ کس کے ساتھ جانا ہے اور کس کو کہنا ہے کہ تم وہ ہو, کیونکہ سب نے ایک جیسا برقع پہنا ہوا تھا. اگلا جملہ میں نہیں سناؤں گا. آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ساری گفتگو میں نے سنی, میں تھوڑا فرسٹریٹ ہو کے بیٹھا تھا. یہ میرے پاس چائے ہے اور یہ میرے پاس پیٹیز ہے, یہ میں اس کو اندر ڈال کے مکس کر لیتا ہوں. اچھا, اب آپ ڈھونڈ لیں کہ چائے کہاں ہے اور پیٹیز کہاں ہے. حکم لگاتے ہیں, کوئی کہے گا چائے ہے, کوئی کہے گا پیٹیز ہے, کوئی کہے گا جی چائے کی پرسنٹیج کم ہے. کیا کر رہی ہیں, کیا کر رہے ہیں, چیزیں مکس اپ کیوں کر رہی ہیں؟ عورت کا تقدس یہ ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے. کوئی اس عورت کا باعزت ہونا یہ ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے. عورت پردہ داری کا لحاظ رکھے گی, مرد نگاہ نیچے رکھے گا, یہ چیزیں اسٹیبلشڈ ہیں. ان کو کیوں مکس کرتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے مجھے مچھر کی مثال دینے سے حیا نہیں. شریعت کی مثالیں آپ فقہ کی کتابیں پڑھیں, کھول کھول کے پڑھی ہوئی ہیں. کمال کی بات ہے, ایک چیز جو اللہ نے کہہ دی ہے اور اس کی اجازت ہے, چھپا رہے ہیں. نہیں یہ بات ہم نے بچوں کو نہیں بتانی. کیوں نہیں بتانی؟ کمال کی بات ہے, جب وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں, پردے حیا داری وہ تو بنیادی اساس ہے اسلام. تو جہاں تک شادی کی بات ہے, آپ نے ایک جملہ کہا, ٹھیک ہے بولنے کی اجازت نہیں ہے. کون کہتا نہیں ہے؟ بولنے کی اجازت ہے, بات کرنے کی. بات نہیں کریں گے تو کیا اشاروں سے ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں گے؟ کمال ہے. صحابہ نے ایک دو صحابیوں نے نکاح کیا, نکاح طے ہوا, نسبت ہے. حضور نے فرمایا دیکھا ہے, نہیں دیکھا, فرمایا جاؤ دیکھ کے اس کو. آپ دیکھے کہ گیا تو اب موجودہ دور میں دیکھنے کی کیا صورت ہوگی؟ آپ خود اندازہ, مطلب چیزوں کو یوں سکہ بند کر کے ٹائٹ مت کر دیا کریں. شریعت فقہ اسلامی کا پہلا اصول کیا ہے کہ عدم حرج, تنگی کا راستہ نہیں پیدا کریں. اس پر اسلامی فقہ بیٹھا ہوا ہے سر. تنگی کا راستہ پیدا نہیں کرنا. ہاں, تنگی کا یسرو, ہاتھ نہیں رکھنا قرآن پہ کہ یہ موضوع جو ہے یہ قابل ڈیبیٹ نہیں ہے. آسانیاں پیدا کرو, تنفرو. ایسا نہ کرو کہ یہ تنگی کا ماحول تھا, مجھے تنگ ہو رہا تھا میں. دیکھیے اچھا اب آ جائیے اپنے موضوع پر. سر شادی ہوگی ہی پسند کی, پسند کے بغیر شادی ہوگی وہ نکاح ہی فاسد ہے جس کے اندر پسند نہ ہو. پسند طرفین کی ہوگی, لڑکے کی طرف سے بھی لڑکے کی طرف سے. وہ پہلے پسند کریں گے, جس طرح مرضی کریں, وہ ماں باپ کو اندر شامل کریں گے. ہر چیز کی بلال بھائی ایک آئیڈیل پوزیشن ہوتی ہے اور ایک ایکچول پوزیشن ہوتی ہے. ٹھیک, آئیڈیل پوزیشن تو یہ ماں باپ شامل ہوں, ولی خود نکاح کرے, اور اگر ولی ایگری نہیں کر رہا تو ان پر اختیار ہے کہ وہ اگر اپنے ولی کے حق میں اپنی رائے کو سیکریفائز کر دیتی ہیں تو نکاح ہو جائے گا. لیکن ان کو اختیار ہے اگر وہ ولی کی رائے کو ختم کر دیتے ہیں اور اپنی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو پورا شریعت نے حق دیا کہ وہ کر سکتے ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. حضور نے جتنے نکاح فاسد کیے, جتنے نکاح حضور نے منسوخ فرمائے, 6 حدیثیں آج صبح میں دیکھ کے آیا ہوں بخاری مسلم, وہ سارے ولیوں نے کیے ہوئے تھے. اب آ جائیں آج کے دور, یہ آپ ابھی مثالیں دے رہے تھے, کس نے کیے تھے؟ لڑکیوں نے بھاگ کے تو نہیں کیے تھے, ولیوں نے کیے تھے. لڑکیوں کی پسند نہیں تھی, حضور نے منسوخ کر دیا. بھائی کھل کے بات کریں, آگے چلیں. اچھا اب جب ہم کہتے ہیں ولی ولی ولی, ولی ایک آئیڈیل پوزیشن ہے, وہ شامل ہونا چاہیے. لیکن اگر دیکھیں میں آپ کو 50 مثالیں دوں, سندھ میں جب ولی جا کے لڑکی کو بیچ دیتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ ولی جا کے ایک نشئی کے ساتھ باندھ دیتا اور کہتا ہے پھر کمال کی بات کرتے ہیں. اسلام کے حسن کو مان مت کیجئے. سب سے امپورٹنٹ ان دونوں کے ولی کا شامل ہونا ایک اخلاقی پہلو ضرور ہے, اچھا افضل پہلو ہے, ہونا ضرور ہے, لیکن الٹیمیٹ ڈیسیژن جو ہے وہ اس کپل کی ہے جو کہ وہ کرنا چاہتے ہیں. قرآن مجید نے کہا, آپ کو کانفیڈنس نہیں بلڈ ہوتا ان کے اوپر. کیوں نہیں ہوتا؟ یہ تو آپ کی تربیت کا فعل. اس کا مطلب ان کا نہیں, آپ خود آپ کے اپنے اوپر دیکھنی چاہیے پہلی بات. جن کے یعنی اگر آپ کے پاس 20 سال ایک لڑکا اور لڑکی رہی ہے اور آپ کانفیڈنس نہیں بلڈ کر سکے تو اس سے پہلے اپنی طرف اشارہ کر کے دیکھیے کہ وہ کیا ہے. کیوں مفتی صاحب آپ اپنی رائے دیجیے. مقصد قرآن نکاح, قرآن نے کیا بتایا؟ قرآن نے مقصد نکاح بتایا لتسکنوا الیہا, ایک دوسرے سے تسکین حاصل کرو. یہ ذہنی تسکین ہے, یہ ذہنی ہے, جسمانی ہے, روحانی ہے, معاشرتی آئیڈیولوجیکل ہے. اس کے بعد دوسرا کہا باہم ایک دوسرے کے لیے رحمت ہو اور باہم مودت ایک دوسرے کے ساتھ رکھو. ایک بتائیے محبت کی اگلی سٹیج ہے. جب آپ ٹھوک کے نکاح کروائیں گے تو یہ تینوں پہلو کیسے بنیں گے؟ یعنی ایک تو ہے محض روایت, ایک ہے ان روایت کے بعد ایک پورا تصور بنا لیا جائے کہ اللہ نکاح سے کیا چاہتا. وہ ہو ہی نہیں سکتا اگر پسند نہ ہو طرفین کی طرف سے. حضور اب آپ نے اپنی پچھلی بات کو نا اس روشنی میں ڈیبیٹ کرنا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرض یہ ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ پسند کی شادی کو جائز قرار دیتا ہے. پسند کی شادی, لیکن اس میں شرطیں کیا ہیں؟ اس میں شرط کوئی بھی نہیں ہے. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی جو ہے جب وہ بالغ ہو جائیں تو بالغ ہو جانے کے بعد ان کو اس بات کا اختیار دیا گیا ہے, جہاں چاہیں وہ اپنا نکاح کر سکتے ہیں. لیکن وہ جہاں چاہیں والی میں ساری کہانی غلط ہو جاتی ہے نا, جہاں چاہنے کے لیے ان کو اپرچونٹی دینی پڑے گی. جی میں اسی حوالے سے عرض کر رہا ہوں, جس طرح کہ ابھی آپ نے بھی ایک بات کہی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں پر اعتماد نہیں ہے, وہ اعتماد جو ہے وہ بنانا پڑے گا, اور اعتماد جو ہے وہ تربیت سے جو ہے وہ قائم ہوگا.
اب ظاہر سی بات ہے اگر ہمارا اپنے بچوں کے اوپر اعتماد نہیں ہوگا تو وہ فیصلے جو ہیں وہ اچھے طریقے سے نہیں کر سکیں گے، وہ اپنی پسند ناپسند جو ہے اس کو وہ اچھا پسند اور ناپسند کا طریقہ کار مجھے بتائیں جو کہ شرعی حدود کے اندر آتا ہو، کیا طریقہ ہوگا؟ اب جس طرح کے ڈاکٹر صاحب نے بات کی، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی اسی حوالے سے، انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں لڑکا اور لڑکی جب ایک دوسرے کو پسند کرنا چاہیں تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکتے ہیں، ایک دوسرے سے بات بھی کر سکتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کی عادات رسم و رواج کے حوالے سے وہ سارے کے سارے معاملات کر سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ان کی پسند جو ہے وہ دین اسلام کے اندر سب سے بڑی ہے، انہوں نے ایک نکاح کرنا ہے اور یہ نکاح جو ہے ان کا زندگی بھر کا حصہ ہے، اور اس نکاح کو انہوں نے اپنے لیے باعث رحمت بھی بنانا ہے۔ گفتگو ایک دفعہ کریں گے، 2 دفعہ، 3 دفعہ، کتنی دفعہ کر سکتے ہیں؟ اس سے زائد بھی کر سکتے ہیں، اس سے زائد بھی کر سکتے ہیں، جس طرح کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا ہے کہ یہ والی ساری کی ساری جس طرح کی حیا والی چیزیں یہ تو دین اسلام نے ہمیں پہلے سے بتا دی ہیں، اب ان کے اوپر تو ہمیں بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہمارے بچے ہیں تو ہم نے اپنے بچوں کی یہ حیا، یہ بدکاری، یہ ساری کی ساری چیزیں ان کی تعلیم و تربیت کے اندر شامل کر دینی ہے، اور جب ہم یہ ساری کی ساری چیزیں ان کو سکھا دیں گے اس کے بعد تو ہمیں اپنے بچوں کو سکھانے کی ضرورت بھی نہیں پڑیں گی، ان کے لیے وہ ساری کی ساری ویلیوز بھی آ جائیں گی، وہ حدود بھی آ جائے گی، اب انہی حدود کے اندر رہتے وہ ایک دوسرے کو پسند نہ۔ فرحانہ آپا آپ کی طرف آ رہا ہوں اور اس بات کو بڑی سنجیدگی سے پوچھ رہا ہوں کہ ایک سٹیٹسٹیکلی 54% ہماری عدالتوں کے اندر نا، لاہور کی عدالتوں کے اندر نا خلا پڑے ہوئے ہیں، تو جب ایک سائیکائٹرسٹ سے پوچھا کہ جناب یہ ساری کی ساری خلائیں کیوں ہیں، تو ان کے انالیسس کے اندر جو باٹم لائن جو ٹیبولیشن نکلتی تھی نا وہ یہ کہ ان بچے بچیوں نے ایک تو ارلی میرجز کی تو وہ ڈیسیژن نہیں کر سکے، دوسری بات یہ کہ انہوں نے گھر سے بھاگ کر کی اور گھر والے ان کی سپورٹ سسٹم میں شامل نہیں تھے، تیسری یہ کہ یہ ان ہیپیلی میرڈ تھے۔ اب ان ہیپیلی میرڈ، پہلی بات تو یہ کہ وہ پسند کی شادی کی ہے، اس لیے گھر والوں کو ذلیل ہونا پڑا کہ بیٹی یا بیٹے نے جا کے عدالت میں شادی کر لی، گھر میں نکاح نہیں کیا، اور پھر اس کے بعد ان ہیپی رہے۔ اب یہ پہلو بھی تو میرے خیال میں معاشرے میں ایک بحیثیت ماں کو، بحیثیت اسکالر کو دیکھنا ہوگا کہ وہ میرج کے بعد کمپیٹیبل ہیں یا نہیں۔ ڈاکٹر فرحانہ۔ جی بلال بھائی، جو ابھی جتنی بھی باتیں ہو رہی تھیں یا جو ہم مثالیں دے رہے تھے، ہم ایک ایسے معاشرے کی مثال دے رہے تھے جو تربیت یافتہ تھا، جن کو اپنے حقوق پتہ تھے اور جن کو یہ پتہ تھا کہ دین نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے، اور اگر اس پیغام کا مطابق ہمیں چیز نہ ملی تو ہمارے پاس جو ہے قاضی بھی ہے اور ہمارے پاس رسول پاک جیسی ہستی بھی موجود ہے کہ ہم ان کے پاس جائیں گے، ان سے پوچھیں گے اور کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ نہ تو ہم اس آئیڈیل سچویشن میں موجود ہیں کہ ہم تربیت یافتہ ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں اگر دنیاوی تعلیم دی جا رہی ہوتی ہے تو دین کی تعلیم کو بالکل پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ہم ایک بیلنس معاشرہ نہیں ہے۔ جب ہم اتنی آئیڈیل باتیں کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم بیلنس معاشرے کے افراد ہوں، ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت یافتہ بھی ہوں، ہمیں یہ بھی پتہ ہو کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے شادی جو ہے ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے، اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں، اس کے لیے ہمیں دین نے کیا بتایا ہے، گھر والوں نے کیا تربیت کی ہے، اس کے بعد اگر ہم ڈیسیژن کرتے ہیں تو یقیناً پیرنٹس مانیں گے۔ ابھی جو میں نے چند چیزوں میں مخالفت کی اس کی بنیاد یہی تھی کہ جب انٹرنیٹ پہ دوستیاں ہوں گی اور دوسرے ممالک میں بیٹھ کر آپ دوستیاں کرنے کے بعد یہ طے کر لیں گے کہ مجھے تم پسند ہو، تمہیں میں پسند ہوں، جبکہ آپ کے معاشرتی رویے بھی مختلف ہوں گے، آپ کی تہذیبیں مختلف ہوں گی، آپ کی خاندانی ویلیوز بھی مختلف ہوں گی، وہاں پہ مہر جو ہے وہ مرد لے لیتا ہے نا، اور وہ کہتا ہے مہر میں تم مجھے امیگریشن دو گی۔